السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تجوید کورس کلاس کی کلاس 23 ہے۔ آج ہم ادغام بلا گنہ پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کا ادغام لام میں۔ جیسے دیکھیں الم یرہ، تو یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر ساکن ہے لیکن لام کے اوپر تشدید ہے، تو حمزہ کو ہم لام سے ملائیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، لام میم زبر لم، الم۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ لام کے اوپر آپ کو یہاں پر تشدید میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں یکلہ، تو ہم نون کو سائلنٹ کر رہے ہیں، جس کے اوپر تشدید ہے نا تو تشدید والے حرف کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر نون تو سائلنٹ تھا، لام کے اوپر تشدید ہے، تو اسی لیے میں نے کاف کو لام سے ملایا، ٹھیک ہے۔ لام کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچا۔ اب آگے دیکھیں من لدنہ، تو یہاں پر نون سائلنٹ ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، اسی لیے میم کو لام سے ملایا، ٹھیک ہے۔ لدنہ، تو زبر اور پیش ہے تو ان کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں رزقا لکم، تو یہاں پر بھی دیکھیں قاف کو لام سے ملایا ہے، لام کے اوپر تشدید آ گیا، ٹھیک ہے۔ لکم میں دیکھیں آپ جلدی پڑھیں گے کیونکہ ان کے اوپر زبر اور پیش ہے۔ آگے دیکھیں کل لہ، تو دیکھیں کاف کے اوپر تو پیش ہے، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے، تو دو پیش کی تنوین کو ہم نے لام سے ملایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ آگے دیکھیں اف لکم، تو حمزہ کے اوپر تو پیش ہے اور فا کے اوپر تشدید ہے، تو حمزہ کو فا سے ملایا میں نے، اور فا کے نیچے نا دو زیر کی تنوین ہے، تو دو زیر کی تنوین کو میں نے لام سے ملایا کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ اب لام کے اوپر زبر ہے اور کاف کے اوپر پیش ہے، تو ان کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کا ادغام را میں، یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا لام میں آ رہا تھا جو تشدید تھی، اب آئے گی ہماری را کے اوپر تشدید آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الا من رحم، دیکھیں الا میں دیکھیں لام پر الف مدہ بھی ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے۔ الف مدہ کو تو ایک الف کے برابر پڑھیں گے اور تشدید والے حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھتے ہیں۔ مر رحم، تو دیکھیں میم کے اوپر تو زبر ہے، نون سائلنٹ ہے اور را کے اوپر تشدید آ گیا، تو میم کو را سے ملا کر پڑھا، ٹھیک ہے۔ رحمہ میں دیکھیں جلدی پڑھیں گے۔ ارآہ استغنی، تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو را سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر تشدید ہے، حمزہ را زبر ار، نون سائلنٹ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر تشدید ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو جلدی پڑھیں۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر جو ہے پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے۔ تا کے اوپر بھی زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں من ربک، تو یہاں پر دیکھیں میم کے نیچے تو زیر ہے اور نون سائلنٹ ہے، را کے اوپر تشدید آ گیا تو میم کو را سے ملا دیا۔ اب را کے اوپر بھی تشدید ہے اور با کے اوپر بھی تشدید، را با زبر را، با زیر بھی ربی، تو یہاں پر دیکھیں را کو پر کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ گیا، اور کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں من ربک۔ آگے دیکھیں توابا رحیما، تو دیکھیں تا کے اوپر بھی زبر ہے، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توابا دو زبر با، الف دو زبر بر، توابر، تو دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد کیا ہے، را کے اوپر تشدید ہے، تو دو زبر کی تنوین کو ہم را سے ملائیں گے۔ اب را کے اوپر تشدید ہے، اب را زبر را، ٹھیک ہے۔ ہا یا زیر ہی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم الف دو زبر من، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو یہاں پر دو زبر کی تنوین آ گئی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں رؤوف الرحیم،
تو دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد را کے اوپر تشدید آ گیا، ٹھیک ہے، تو دو پیش کی تنوین کو ہم را سے ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ہا یا زیر ہی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں عیشت راضیۃ، تو عین یا زیر عی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ شین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تو دو زیر کی تنوین کو ہم را سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور را زبر را، را الف زبر را، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، اور واو کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا، لام کے اوپر تشدید آ رہا تھا، یہاں پر ہمارا را کے اوپر تشدید آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس سے پہلے والا ورڈ ہے ہم اس کو سائلنٹ کر رہے ہیں، باقی جس پر تشدید ہے نا ڈائریکٹ اس کو ملا رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے دھیان کرنا ہے، جس کے اوپر تشدید ہے نا تو اس سے ملا رہے ہیں، اور باقی جو اس کے برابر میں جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا گروپ میں بنا ہوا اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، بس آپ نے اتنا کرنا ہے۔ نون اور لام میں ہمیں را اور لام میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس میں بغیر گنہ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کل ہم ادغام میں جو گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔